اور یہ ایک بہت بڑا اللہ کا کرم ہے اور اس کا رحم ہے، کیونکہ ہم آپ جس طریقے سے گناہوں میں مشغول ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، ایک گناہ کا ہم شناخت نہیں کر پاتے، توبہ نہیں کر پاتے، اور دوسرا ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں، دوسرا گناہ ہم اپنے اوپر لاد لیتے ہیں۔ تو یہ بہت اس وقت پہ صورتحال میں، معاشرے میں ہم نے گناہ کو دیکھنا، اس کو پرکھنا، کس چیز سے گناہ بڑھ رہے ہیں، اس پہ توجہ دینا بالکل بھی ختم کر دیا۔ سب سے انسان کا نالائق عمل جھوٹ ہے، سب سے زیادہ۔ ہم آپ الحمدللہ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، تو جھوٹ جو بولے گا اس کی زبان سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر ختم کر دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم وحدہ لا شریک کا ذکر کرتے ہیں، ایسا تو کوئی مومن یا مسلمان ہے نہیں جو ایک دن میں کچھ بھی نہ کرتا، مطلب عبادت میں کم سے کم وہ درود شریف کو کم سے کم اللہ تو کہتا ہی ہے، اور جب اللہ کہتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا، ہم نے اس کی عبادت کی۔ تو جس زبان سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ بہت غور فکر کر کے توجہ دیجیے کہ جس زبان سے ہم اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، حق ہے اور بے عیب ہے، ہم جس زبان سے اس کا ذکر کرتے ہیں، جس زبان سے ہم اس کو دعا کے لیے اپنی زبان چلاتے ہیں اس کے آگے، اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں۔ جبکہ جس زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں وہی جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے ناگوار عمل گزرتا ہے۔ تو اس سے ہم آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ جو جھوٹ ہم اپنی زبان سے بول رہے ہیں یا کسی کی چغلی کر رہے ہیں، تو اس سے پھر اللہ کا ذکر کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کیسے راضی کر پائیں گے؟ یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے، غور طلب کی بات ہے، اس پہ غور کریے۔ اور جو ہماری عبادتیں ہیں، جس طریقے سے ہم عبادتوں میں مائل ہوتے ہیں، کیا ہماری عبادتیں قبول بھی ہو رہی ہیں؟ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے محلے کو باندھ کر چلیں۔ اپنے محلے میں کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو فوراً اس کے لیے اللہ اللہ کرنے پہنچ جاؤ۔ تو آج کل بہت سے مسئلہ، اور یہ عوام کو بھی چاہیے کہ ہمارے گھر میں اتنا اعلیٰ کمان کا جو ہماری بخشش کروائے گا، ایک محلے کا جو امام مسجد کا ہوگا وہ پورے محلے کا اختیار رکھتا ہے بخشش کروانے کی۔ یہ ہم آپ کی ہوش میں آنا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے۔ اگر ہمارے دروازے پر، ہمارے گھر میں اگر حافظ چلے گئے، امام چلے گا، یا اعلیٰ کمان کے کوئی بھی ماشاءاللہ عہدے والا چلا گیا جو اللہ طرفی عہدہ ملتا ہے، یہ حافظ قرآن ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، مولانا بننا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، حافظ قاری بننا کوئی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ چنتا ہے، اور جسے اللہ چنے اس کو ہم آپ کی حق بن گیا، ہم آپ کی ذمہ داری بن گئی کہ اس کا احترام کرو، اس کا ادب کرو۔ تو ہمارے گھر میں چلے جائیں تو یہ خیال رکھا کریے کہ اگر ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں یا فاتحہ کے لیے کرواتے ہیں تو یہ ہمارا خیال کی وقت نکال کے آئے ہیں، تو چلیے ان کو کچھ نذرانے سے ان کو انشاءاللہ نواز دیں۔ تو کچھ لوگ کچھ نہیں، 80% میں تو گھر گھر جاتا ہوں، اگر کوئی تیل پانی خرچ، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مولانا ہوں، یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، دل سے صاف ہوں، کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن حافظوں کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، اماموں کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھائیں گے، وہ خرچیات کہاں سے لائیں گے؟ تو عوام کو، یہ قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا، اور یہی چیز دوسری طرف سے ائمہ حضرات، حافظوں کو بھی یہ سوچنا ہے، اماموں کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہماری عوام کس حال میں ہے۔ اگر وہ امامت کے لیے تعینات کیے گئے تو پورے محلے میں ایمان کی خوشبو آنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم مارا ماری چلے گئے، کمیٹی میں شامل ہو گئے، کمیٹی ہمیں